شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو بے حد پسند کرتے ہوں گے۔ آج آپ لوگوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لائی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ آج پورے 10 سال کے بعد ہم لوگ اپنے آبائی گھر میں واپس آئے تھے۔ سب کچھ دیکھ کر پرانا وقت یاد آ گیا۔ سردیوں کے دن تھے۔ رات 9 بجے کے قریب میں پچھلے صحن میں کھڑی تھی، جہاں سے دیوار کے اندر سے آدھا پیپل کا درخت نکلا ہوا تھا۔ تبھی ایک دم سے دیوار سے کوئی چیز نیچے گری تو میں کیا دیکھتی ہوں، ایک کالی سیاہ بلی دیوار پر بیٹھی تھی، جس نے میرے اوپر چھلانگ لگا کر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ میری چیخ نکلی اور میں پیچھے ہٹی اور گرتی گرتی بچی۔ تبھی وہ کالی بلی ایک دم سے اس پیپل کے درخت پر چڑھ کر جیسے غائب ہو گئی۔ میں بہت ڈر گئی اور فوراً سے گھر کی طرف بھاگی۔ میرا نام رابعہ ہے اور ہم لوگوں کا تعلق حیدرآباد سے ہے۔ دادا جی کی وفات کے بعد جو ہم لوگوں کا آبائی گھر تھا، اس پر دادا جی کے بھائی نے کیس کروا دیا تھا۔ وہ کیس اتنا عرصہ چلتا رہا، میرے بابا کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا تھا۔ بابا اور چاچو 2 بھائی تھے، ان لوگوں کے حق میں فیصلہ ہو ہی نہیں رہا تھا، کیونکہ دادا جی کا جو گھر تھا اس میں ان کے بھائی کا بھی کچھ حصہ تھا، جس وجہ سے کیس لٹکتا ہی گیا۔ 10 سال گزر گئے۔ جب دادا جی کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد کیس کا فیصلہ بابا اور چاچو کے حق میں ہو گیا۔ ہم لوگوں کو ہمارا آبائی گھر 10 سال کے بعد واپس مل گیا۔ 10 سال ہم لوگوں نے رینٹ کے مکان میں گزارے۔ اس کے بعد ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ چاچو جو تھے وہ باہر چلے گئے، اور چاچو کی جو فیملی تھی، میری چچی جو تھی وہ اپنے میکے چلی گئی۔ ان کی صرف ایک بیٹی ہی تھی۔ ان کو ہم لوگوں نے بتا دیا تو چاچو نے کہا کہ جب میں پاکستان آؤں گا تو پھر میں گھر میں ضرور آ کے رہوں گا۔ چاچو بھی خوش تھے۔ ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ گھر بالکل ویسے کا ویسا ہی تھا، لیکن پچھلے 10 برس سے خالی تھا۔ دادا جی کا گھر بہت بڑا تھا۔ اس گھر میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوتے تھے تو ساری فیملیز رہتی تھی۔ دادا جی کے بھائی کی فیملی بھی وہیں پر رہتی تھی، تو سب کے حصے میں تب ایک ایک کمرہ ہی بامشکل آتا تھا، لیکن آج پورا گھر ہم لوگوں کے پاس تھا۔ میں دادا جی کے کمرے میں گئی۔ ان کا وہاں پر وہی پرانا پلنگ ایک سائڈ پر بچھا ہوا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر دادا جی کی بہت یاد آئی، جہاں پر بیٹھ کر ہم دادا جی سے باتیں کرتے تھے، کہانیاں سنتے تھے۔ مجھے وہ سارے وقت یاد آنے لگے۔ تبھی میں وہاں سے باہر نکلی اور چلتی چلتی گھر کے پچھلے صحن کی طرف چلی گئی۔ گھر کا پچھلا صحن بہت زیادہ بڑا تھا اور وہاں پر درخت بھی لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر ایک کونے میں دیوار کے اندر سے پیپل کا آدھا درخت نکلا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ تب بچپن میں ہمیں یہ کہتے تھے کہ یہ درخت جو ہے اس پر جنات کا سایہ ہے، لیکن ہم بچے بچپن میں اس درخت پر بہت کھیلتے تھے۔ مجھے بچپن کی یادیں یاد آ گئی اور میں چلتی چلتی پیپل کے اس درخت کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور درخت کو دیکھنے لگ گئی۔ یک ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ آج دھند اتنی نہیں تھی، لیکن ہوا بہت ٹھنڈی تھی۔ تبھی ایک دم سے درخت والی جو دیوار تھی وہاں سے کوئی چیز نیچے گری بہت زور سے۔ میں نے دیکھا تو ایک اینٹ تھی جو دیوار سے نیچے گری۔ تبھی میری نظر پڑی تو اینٹ کے پاس مجھے چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں۔ وہ آنکھیں ایک کالی بلی کی تھی۔ بلی بہت زیادہ ڈراؤنی تھی۔ میں بلی کو غور سے دیکھنے لگی تو بلی نے جھپٹ کر میرے اوپر چھلانگ لگا دی۔ میں تو ڈر گئی اور چیخ مار کر پیچھے ہٹی۔ وہ بلی غراتی ہوئی زمین پر چھلانگ لگا کر گری اور فوراً سے اس آدھے درخت کے اوپر چڑھ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو گئی، مانو جس طرح سے غائب ہو گئی ہو۔
میری تو جان ہی نکل گئی. یہ کیا ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بلی میرے اوپر حملہ کیوں کر رہی تھی؟ میں بھاگی گھر کی طرف. میں نے جا کر شور مچا دیا، امی امی ابھی میرے اوپر ایک بلی نے حملہ کیا ہے. امی کہنے لگی کیا مطلب؟ بلی نے حملہ کیا؟ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے امی کو ساری بات بتائی تو امی نے یہ کہا کہ اب اس درخت کے پاس مت جانا، اس درخت کے اوپر کچھ بسیرا ہے. بچپن سے ہی تم لوگوں کو منع کرتے آ رہے ہیں. یاد نہیں ہے تمہیں ہماری چچی کی بیٹی مریم کتنی بیمار ہو گئی تھی جب شام کے ٹائم اس درخت کے پاس بیٹھتی تھی؟ تم باز نہیں آتی اور آتے ساتھ ہی تم اس درخت کے پاس چلی گئی. دوبارہ اس درخت کی طرف نہیں جاؤ گی. میں نے امی کو کہا ٹھیک ہے امی، نہیں جاؤں گی. سچ بات تو یہ تھی کہ میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی جب وہ بلی میرے پر حملہ کرنے لگی تھی. میں اپنے کمرے میں چلی گئی. اس گھر میں میرا بھی الگ کمرہ تھا جو کہ میرا ہمیشہ سے ایک خواب تھا. میرا کمرہ جو تھا وہ تقریباً درمیان والا کمرہ بنتا تھا. ایک طرف امی ابو کا کمرہ تھا اور ایک طرف وہ دادا جی والا پرانا کمرہ. دادا جی والا کمرہ ابھی بند ہی تھا، اس میں کوئی بھی ابھی رہنے کے لیے نہیں گیا تھا. امی ابو اپنے کمرے میں تھے، بھائی اپنے کمرے میں اور میں اپنے کمرے میں. میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا ہوا تھا. وہاں پر فرنیچر وغیرہ سب کچھ تھا، بس کچھ نیا فرنیچر جو ہم لوگوں نے دوسرے گھروں میں بنایا تھا وہ بھی ہم لوگ لے آئے. اور میرے پاس ایک نیا بیڈ میرے حصے میں آیا. میں نے اپنا کمرہ بڑے اچھے سے سیٹ کر لیا تھا. میں آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹی ایک بک پڑھ رہی تھی. مجھے بکس ریڈنگ کا بہت زیادہ شوق تھا. یہ کوئی ہارر بک نہیں تھی، کوئی ہارر سٹوری نہیں تھی. اس میں تقریباً سسپینس اور ہارر دونوں قسم کی سٹوریز تھی، لیکن میں جو پڑھ رہی تھی وہ ایک سسپینس سٹوری تھی. میں بہت زیادہ توجہ سے اپنی سٹوری پڑھ رہی تھی اور اس میں پوری طرح سے مگن تھی. سٹوری پڑھتے پڑھتے سردیوں کا موسم تھا، ٹائم کا آئیڈیا ہی نہیں ہوا. رات کے تقریباً 2:30 بجے کا ٹائم ہو گیا. میں نے جب ٹائم دیکھا تو سوچا اب مجھے سونا چاہیے. میں نے اسی ٹائم بک بند کی، ساتھ بیڈ پر رکھی اور کمبل لے کر لیٹ گئی. سونے کی کوشش کرنے لگی. ابھی آنکھیں بند ہی کی تھی. مجھے ایسا لگا جس طرح سے دادا ابو کے کمرے میں سے دادا ابو کی آوازیں آ رہی ہیں. میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور کان لگا کر سننے لگی. یہ کیا؟ دادا ابو کے کمرے سے آوازیں کیسی آ رہی ہیں؟ ایسے لگ رہا ہے جیسے دادا ابو بول رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں میرا وہم تو نہیں ہے؟ پتہ نہیں مجھے ایک دم سے کیا ہوا. میں اٹھی، دروازے تک آئی. جیسے دروازے کے پاس پہنچی تو مجھے باہر سے ایک لڑکی کے بولنے کی آوازیں آنے لگی. پہلے دادا جی کی آوازیں آ رہی تھی، پھر ایک لڑکی کے بولنے کی آوازیں آنے لگ گئی. جو ہی میں نے ان آوازوں پر غور کیا تو بالکل خاموشی ہو گئی. میں بہت ڈر گئی. اب تو میرے دل میں بہت زیادہ ڈر بیٹھ گیا کہ شاید گھر اتنے عرصے سے بند رہنے کی وجہ سے کہیں آسیب زدہ ہو گیا ہوگا یا جو بھی تھا. میں بہت ڈر گئی. اس کے بعد میں ویسے ہی اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی اور میں نے کمبل اوپر لے لیا. ابھی تھوڑی ہی دیر گزری ہوگی، مجھے صحن سے ایسے آواز آنے لگی جس طرح سے سیڑھیوں سے کوئی چیز بال وغیرہ کوئی نیچے گرا رہا ہے. ایک بال نہیں، بہت زیادہ بال، جیسے گیند کی آوازیں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ جیسے فٹ بال بھی ہے، گیند بھی ہے، اس طرح سے مجھے آوازیں آنے لگی. میں تو بہت ڈر گئی. میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی. جیسے ہی میں نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی ایک دم سے آوازیں آنا بند ہو گئی اور ساتھ میں اس لڑکی کی آواز آنا بھی بند ہو گئی. مجھے اتنی گہری نیند آئی اور میں سو گئی. صبح تقریباً 10 بجے مجھے امی نے جگایا کہ جلدی سے جاگو. میں نے اپنے کالج سے چھٹیاں لی ہوئی تھیں. میری آنکھ کھلی تو میں باہر گئی. میں نے امی کو رات والی ساری بات بتائی. امی نے کہا کہ بس کر دو ان باتوں کو، سارا دن تم یہ ہارر بکس پڑھتی رہتی ہو اور تمہارے مائنڈ میں بس یہی سب چلتا رہتا ہے، آئندہ کے بعد تم یہ بکس نہیں پڑھو گی. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، نہ مانے میری بات. میں فریش ہوئی، ناشتہ وغیرہ کیا. میں آ کر دوبارہ سے اپنے کمرے میں لیٹ گئی. میں بور ہو رہی تھی. میں نے سوچا چلو چھت پر چلتے ہیں. میں چھت پر چلی گئی. وہی پرانے زمانے کا چھت تھا. بہت زیادہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جاتے تھے. ساری دیواریں پیلے رنگ کی
وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پینٹ جگہ جگہ سے خراب ہو چکا تھا اور اس کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ گھر بہت قدیم اور پرانا ہو چکا ہے۔ وہ گھر اپنے پرانے ہونے کا ثبوت خود دے رہا تھا۔ اس کے بوسیدہ در و دیوار یہ ظاہر کر رہے تھے کہ گھر کتنے عرصے سے بند ہے۔ ایک دم سے جب میں اوپر آئی تو چلتی چلتی میں پچھلے صحن میں جھانک کر دیکھنے لگی کہ دیکھتی ہوں وہ جو درخت نکلا ہوا ہے شاید مجھے اور اوپر سے دیکھ کر پتہ چل جائے کہ درخت آ کہاں سے رہا ہے۔ غور کر کے دیکھنے لگی تو وہ جو درخت تھا وہ ساتھ والے ایک خالی پلاٹ سے آ رہا تھا۔ وہ جگہ بھی خالی تھی، وہاں پر کوئی گھر نہیں بنا ہوا تھا۔ اس درخت کا جو مین تنا تھا وہ اسی پلاٹ میں تھا اور آدھا درخت ہم لوگوں کے گھر کی دیوار سے باہر نکلا ہوا تھا، ہم لوگوں کے صحن کی طرف۔ میں اوپر سے جھانک کر درخت پر دیکھ رہی تھی، تبھی کالی بلی نے اوپر مجھے دیکھا۔ جس طرح سے اس کالی بلی کو پتہ چل گیا ہو کہ میں چھت پر ہوں، ایسے وہ مجھے اوپر دیکھ رہی تھی اور بالکل اسی درخت کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں ایک دم سے پیچھے ہٹ گئی کہ یہ کالی بلی کو کیسے پتہ چلا کہ میں اوپر سے جھانک کر دیکھ رہی ہوں۔ اسی وقت مجھے باقاعدہ ایسا لگا کہ جس طرح سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ یہ دوپہر کی بات ہے، دھوپ میں بیٹھتے تھے سب، تو میں چھت پر چلی گئی۔ میرے کندھے کے اوپر ایسا لگا کہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا ہو اور میرے کندھے کو بہت زور سے کسی نے پریس بھی کیا ہو۔ ایک دم سے جب میرا پورا ویٹ میرے کندھے کے اوپر آیا تو میں ڈر گئی اور میں پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ایک بھاری بھرکم کسی طاقت نے مجھے جکڑا ہوا تھا۔ میں امی کو آوازیں دینے لگ گئی۔ امی پچھلے صحن کے پاس کھڑی تھی اور امی تھی فرنٹ حصے میں، ان کو میری آواز نہیں جا رہی تھی۔ 5 منٹ مجھے کوئی بہت بری طرح سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے زمین کے اندر دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جانے کیسے کر کے میں اس دباؤ سے باہر بھاگی۔ تیزی سے جب بھاگ کر آگے گئی تو ایک دفعہ گرنے بھی لگی تھی، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا۔ میں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا، بڑی تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آئی اور امی کے پاس بھاگ کر گئی اور رونا شروع کر دیا۔ امی کو ساری بات بتائی۔ امی بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، اسی کے ساتھ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اب اتنا تو جھوٹ کوئی بھی نہیں بولتا۔ امی نے کہا کہ اللہ خیر کرے گا، میں اب غور کروں گی کہ پچھلے صحن میں اور اوپر چھت پر کون تھا۔ خیر اسی طرح سے شام ہو گئی، میں اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے کھانا وغیرہ بنایا، ہم لوگوں نے سب نے کھانا کھایا۔ مغرب کے بعد کی بات ہے، کھانے میں سے کچھ کھانا بچ گیا تو امی نے کہا کہ پچھلے صحن میں جیسے بلیاں ہوتی ہیں وہاں پر جا کر کھانا رکھاتی ہوں۔ جیسے ہی امی پچھلے صحن میں کھانا رکھنے کے لیے گئی تو امی بڑی تیزی سے بھاگی اور امی کی چیخ نکل گئی۔ امی کی چیخنے کی آواز سن کر ہم لوگ سب باہر بھاگے کہ کیا ہو گیا۔ امی بہت ڈری ہوئی تھی اور بالکل پچھلے صحن سے بھاگتی ہوئی بڑی تیزی سے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ ان کے کمرے میں گئے تو ابو ادھر ہی بیٹھے تھے۔ ابو نے بھی پوچھا کہ کیا ہو گیا، سب خیریت تو ہے؟ امی بہت سخت گھبرائی ہوئی تھی، ہمارے منہ کی طرف دیکھنے لگی۔ امی نے کہا کہ گھر کے پچھلے صحن میں ابھی بچا ہوا کچھ کھانا رکھنے کے لیے گئی تھی کہ بلیاں ہیں اور وہ کھانا کھا لیں گی۔ جیسے میں پچھلے صحن میں گئی ہوں اور میں نے پچھلے صحن کی جب لائٹ آن کی تو سامنے درخت کے پاس کوئی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے بس ایک وجود نظر آیا، میں نے چہرہ نہیں دیکھا۔ باقاعدہ ایک وجود تھا سفید لباس والا، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہی ہوں میں فوراً سے چیخیں مارتی وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ اس کا مطلب ہے رابعہ ٹھیک کہہ رہی ہے، جس دن سے یہ آئی ہے مجھے بار بار کہہ رہی ہے کہ امی اس گھر میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔ میں اس کی بات مان ہی نہیں رہی تھی۔ ابو بھی بڑے پریشان ہو گئے۔ ابو نے کہا میں دیکھ کر آتا ہوں۔ امی نے کہا کہ نہیں مت جائیں۔ ابو نے کہا کہ ایسے کیسے نہ جاؤں، پچھلا جو ہم لوگوں کا صحن ہے اس کے ساتھ والا پلاٹ خالی ہے اور درخت بھی اتنے بڑے ہیں، کوئی بھی آ سکتا ہے وہاں سے، مجھے جا کر دیکھنے دو۔ ابو جلدی سے کمرے سے باہر نکلے اور پچھلے صحن کی طرف جانے لگے۔ جو ہی ابو پچھلے صحن کی طرف گئے لائٹ آف تھی۔ ابو نے جو ہی لائٹ آن کی، ابو بھی درخت کے قریب جانے لگے، پیچھے سے لائٹ کسی نے بند کر دی۔ ابو نے پلٹ کر دیکھا، دوبارہ سوئچ بورڈ کے پاس آئے، ابو نے پھر لائٹ آن کی۔ ابو پھر 4 قدم اٹھا کر جو ہی درخت کے پاس پہنچے پھر کسی نے لائٹ آف کر دی۔ جو ہی ابو نے پلٹ کر دیکھا، ابو کو
برآمدے میں جہاں پر سوئچ بورڈ تھا وہاں پر چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں. ان کی ہائٹ ایسی تھی جس طرح سے کوئی قداور شخص ہوتا ہے. ابو نے چلانا شروع کیا اور کہا کہ کون ہے وہاں پر، میرے سامنے آؤ. میں نہیں ڈرتا کسی سے بھی. جو ہی ابو نے ایسا کہا لائٹ آن ہوگی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا. ابو تیزی سے بھاگتے ہوئے گھر کے اندر آئے اور آ کر ابو نے ساری بات بتائی کہ اس طرح سے میرے ساتھ بھی ہوا ہے. مانو یا نہ مانو گھر آسیب زدہ ہے. 10 سال بند رہنے کی وجہ سے یہاں پر جنات کا بسیرا ہو چکا ہے. اب ہمیں جیسے بھی کر کے ان جنات کو یہاں سے نکالنا ہوگا تبھی ہم اس گھر میں رہ سکتے ہیں، ورنہ جس طرح سے جنات اپنا آپ ظاہر کر رہے ہیں ہمارا یہاں پر رہنا ناممکن ہو جائے گا. امی نے بھی کہا کہ جتنی جلدی ہوتا ہے ہمیں یہ بندوبست کرنا ہوگا. وہ رات ہم لوگوں نے بہت ڈر ڈر کے گزاری. ہم لوگ سارے ایک ہی کمرے میں تھے، امی ابو کے کمرے میں. جب رات تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہوا تو امی ابو نے کہا کہ اب تم لوگ اپنے کمروں میں سو جاؤ. کوئی دروازہ کھٹکھٹائے دروازہ نہیں کھولنا جب تک ہم لوگ خود نہ کہیں، اور آیت الکرسی پڑھ کر سونا. بھائی اپنے کمرے میں چلا گیا، میں اپنے کمرے میں آ گئی. امی ابو نے بھی کمرے کا دروازہ بند کر لیا. میں بہت زیادہ پریشان تھی، یہاں تک کہ میرے سے آج بک بھی نہیں پڑھی جا رہی تھی. ایک عجیب سا خوف میرے اوپر طاری ہو چکا تھا کہ پتہ نہیں یہ سب ہو کیا رہا ہے، آخر یہاں پر کون سی مخلوق ہے جو اس حد تک ڈرا رہی ہے. یہی باتیں سوچتی سوچتی میری آنکھ لگی اور میں سو گئی. جو ہی مڈ نائٹ ہوئی میری ایک جھٹکے سے آنکھ کھلی. باقاعدہ میرے جسم کو ایک بہت زیادہ تیز جھٹکا لگا. ایسا پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. وہ جھٹکا اتنا زور سے تھا کہ میرا پورا جسم کانپنے لگ گیا. میرے سائڈ ٹیبل پر پانی رکھا ہوتا تھا. جو ہی میں نے اٹھ کر پانی پینے کی کوشش کی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے کمرے میں رکھی ہوئی 2 چیئرز کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے. میں نے 2 وجود دیکھے. دونوں چیئرز کے اوپر آمنے سامنے تھے اور دونوں سفید لباس میں تھے. میری ایک دم سے چیخ نکلی اور میں فوراً سے جیسے میں نے غور کر کے دیکھا وہاں کچھ بھی نہیں تھا. جب میری چیخنے کی آواز آئی تو امی فوراً سے دروازے پر آئی اور دروازہ کھٹکھٹانے لگی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ جلدی سے دروازہ کھولو. میں نے دروازہ کھولا تو امی کو ساری بات بتائی. امی نے کہا کہ اکیلی مت سو، اس کمرے میں آ جاؤ. پھر میں امی ابو کے کمرے میں چلی گئی. ابو کو بھی ساری بات بتائی. وہ بھی پریشان ہو گئے کہ آخر کیا ہو رہا ہے. تبھی میرا جو بھائی ہے حارث، تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگتا بھاگتا آیا اور دروازہ کھٹکھٹانا شروع کر دیا. امی دروازہ کھولیں. امی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے کوئی ڈرا رہا ہے. میرے کمرے کے باہر سے کسی کی آوازیں آ رہی ہیں، مجھے نہیں سونا اکیلے. اس کی آوازیں سن کر ہم لوگوں نے دروازہ کھولا تو وہ باہر گھبرایا ہوا کھڑا تھا. اس کو بھی اندر لے آئے. اس نے کہا کہ امی میں سویا ہوا تھا، بڑی گہری نیند میں تھا. ایک دم سے میرے کمرے کی لائٹ آن ہو گئی تو میری آنکھ کھل گئی کہ لائٹ کس نے آن کی ہے. مجھے لگا شاید لائٹ آف تھی تو اب لائٹ آئی ہے تو اپنے آپ ہی لائٹ آن ہو گئی ہے. میں اٹھ کر لائٹ آف کرنے لگا تو میرے کمرے کے دروازے کے باہر سے بہت بھیانک آوازیں آ رہی تھیں، جس طرح سے کوئی عجیب و غریب آوازوں میں رو رہا ہوتا ہے. لیکن آواز بہت زیادہ ہلکی تھی، بہت ہلکی اور کم آواز تھی. میں نے وہ آواز اپنے کانوں سے سنی اور جلدی سے دروازہ کھول دیا. باہر کچھ بھی نہیں تھا. ابھی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے اکیلے نہیں سونا. ابو نے کہا بھائی کو ٹھیک ہے تم صوفے پر سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ میٹرس بھی سارے دوسرے کمرے میں رکھے تھے اور اس وقت ہم لوگ سب ڈرے ہوئے تھے. امی ابو والے کمرے مین کمرے کی کنڈی لگا دی گئی. میں چھوٹے بیڈ پر تھی اور بھائی صوفے پر تھا. ہم لوگ جیسے ہی سونے کی کوشش کرتے باہر سے آہٹیں اور آوازیں آنا شروع ہو جاتی. باقاعدہ ایسا لگتا کہ جس طرح سے گھر میں کوئی موجود ہے. کبھی کسی چیز کی آواز آ جانا، کبھی کسی چیز کی آواز آ جانا. بہت زیادہ وہ جنات ہمیں تنگ کر رہے تھے. جیسے کیسے کر کے آدھی رات کو سب سوئے. صبح جاگے تو ابو فوراً سے مارکیٹ میں نکل گئے. وہاں پر ابو کا ایک دوست ہوتا تھا. ابو نے اس سے بات کی تو اس نے کہا کہ میں ڈائریکٹ تو نہیں جانتا لیکن مجھے ایک بزرگ کے بارے میں پتہ ہے، اگر آپ چاہیں تو ان کے پاس جایا جا سکتا ہے. ابو نے کہا کہ بالکل چلتے ہیں. جب ابو اور ان کے دوست وہاں پر جا کر پہنچے ان بزرگوں کے پاس، انہیں ساری بات بتائی تو ان کا یہ کہنا تھا
उस घर में जिन्नात का बसेरा हो गया है और वो जो पीपल का दरख्त है वो आज सेब ज़दा है, गलती मत करना उसको काटने की। उसके ऊपर एक चुड़ैल रहती है जो कि काली बिल्ली के रूप में अभी भी वहाँ पर मौजूद है। जैसे बिल्ली की बात आई तो मेरे अब्बू ने बताया कि मेरी बेटी ने वो बिल्ली भी देखी है, उसने मेरी बेटी पर हमला करने की कोशिश भी की थी। तो वो कहने लगे कि शुक्र करो तुम्हारी बच्ची बच गई है, वरना शायद वो बच ही ना पाती, क्योंकि जब ऐसी मखलूक़ात जानवर के रूप में भी अटैक करें तो बहुत जालिम करती हैं। बेहतर यही है कि उस घर को छोड़ जाओ या बेच दो, क्योंकि उस घर में अब तुम कभी भी आबाद नहीं हो सकोगे। उस घर के ऊपर भी जादू के असरात डाले गए हैं, जादू के ज़रिए जन्नात फेंके गए हैं। तभी अब्बू को शक पड़ा, जो दादाजी के भाई थे, बड़े दादाजी, उनके बारे में। अब्बू ने जब उनका नाम लेकर सारा कुछ चेक करवाने की कोशिश की तो उनका यही कहना था कि उन्होंने ही उस घर के ऊपर जादू के ज़रिए जिन्नात को मुसल्लत किया हुआ है। बाकायदा एक चुड़ैल भेजी गई है उस घर पे कि कभी भी उस घर में कोई आबाद ना हो सके। अब्बू ने कहा कि अब हम लोग क्या करें, हमारे लिए कोई आखिरी हमें हल बताएं, इसका कोई हल नहीं है। तो उनका ये कहना था कि ये बहुत सख्त अमल के ज़रिए भेजी गई चीज़ें हैं, मैं इनको अमल के ज़रिए निकाल नहीं सकता, सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि वहाँ पर क्या है और क्या नहीं। मेरा मशवरा माने तो वो घर छोड़ दें, आपकी बेटी भी कंवारी है और बेटा भी। ये मखलूक़ात अगर किसी भी इंसान पर हावी हो जाएं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। उनको वहाँ से कोई भी फ़िलहाल नहीं निकाल सकता, क्योंकि वो अमल के ज़रिए भेजे गए हैं और जो भी उस घर में आएगा उसको इतना तंग करेंगे कि कोई वहाँ पर आबाद हो सकेगा ही नहीं। अब्बू ने सारी बातें सुनी, अब्बू मायूस होकर घर आ गए। घर आकर अब्बू ने सारी बातें हमें बताई। हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए कि अब हम लोग क्या करें, फिर से वही किराए के मकान और उनमें रहना। अम्मी ने कहा कि ज़िंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है, हमने सब आई घर का क्या करना है अगर हम लोग जिंदा ही ना बचे। इसको बेचने के लिए रख देते हैं और ख़ुद उसी मकान में चले जाते हैं जो हम छोड़ कर आए हैं, अभी वो रेंट आउट नहीं हुआ होगा। अब्बू ने कहा ठीक है मैं पता करता हूँ। अब्बू शाम तक पता करके आए तो वो घर अभी रेंट आउट नहीं हुआ था। अब्बू ने उनसे फ़ोन पर बात कर ली कि हमने ये घर बेचना है, बेचने के लिए रख दिया है, हमें वो घर वापस चाहिए। फिर हम लोगों ने उनसे 5 दिन का टाइम लिया कि 5 दिन में हम लोग अपना सामान यहाँ से मूव कर लेंगे। वो जो 5 दिन हमारे उस घर में थे, हमारे आबाई घर में, वो बहुत ज़्यादा भयानक थे। उन 5 दिनों में कोई ऐसा लम्हा नहीं होता था जो वो जिन्नात और मखलूक़ात अपने होने का एहसास नहीं दिलाते थे। आवाज़ें आना, बच्चों की आवाज़ें आना, शाम होती जाती थी तो ये सिलसिला शुरू हो जाता था। वो काली बिल्ली पूरी तरह से उस पीपल के दरख्त के ऊपर मुसल्लत थी और वो कभी भी उस जगह को छोड़ने के लिए रज़ामंद नहीं थी। हम लोग बहुत ज़्यादा डर गए कि अब हम लोग क्या करें। बड़ी मुश्किल से वो 5 दिन गुजरे। हम लोगों ने सारा अपना सामान पैक किया और उस घर को छोड़ दिया, क्योंकि हम लोग उस घर में मज़ीद नहीं रह सकते थे। वहाँ पर बेतहाशा जिन्नात का बसेरा था और वो चुड़ैल जो काली बिल्ली के रूप में थी, वो शाम तक सिर्फ वहाँ पर बिल्ली के रूप में रहती थी। इशा की नमाज के बाद ही वो अपने असल रूप में वापस आ जाती थी। तो ये हम लोगों के आबाई घर की एक कहानी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया राबिया आपका। जिससे ये बात बिल्कुल ठीक है, सगे रिश्ते, सगे रिश्तेदार, सगे बहन भाई हसद में अगर आ जाएं, लालच में अगर आ जाएं, तो वो भी आपको नुकसान पहुंचाने से गुरेज नहीं करते। दौलत और ये चीज़ें इस हद तक उनको चाहिए होती हैं कि उनको अपने को नुकसान पहुंचाते हुए भी डर नहीं लगता। तो अल्लाह से रहम मांगना चाहिए। अल्लाह जितना दे रहा है, जितना नवाज रहा है, उसी में खुश रहने की कोशिश किया करें। ये थी आज की खौफनाक कहानी। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nushinbek57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। पुरसरार वाक़यात में मैं कोशिश करूँगी आज ही मैं वाक़यात पोस्ट कर दूँ, नहीं तो कल ज़रूर उसमें वाक़यात आएंगे, उनको विज़िट करिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें। थैंक यू फॉर लिसनिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।